کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی، یہ اعظم الشہادہ ہے، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر 3 گواہ پیش کی، ایک اپنی ذات مقدسہ، دوسرا ملائکہ، اور تیسرا علماء کرام۔ اس شان میں اور کوئی شریک نہیں، بڑے بڑے کاروباری کیوں نہ ہو، دنیا دار کیوں نہ ہو، اور دنیا کے علوم و فنون کے ماہر کیوں نہ ہو، ایٹم بم کے موجد کیوں نہ ہو، اس شان میں شریک نہیں۔ یہ طبقہ علماء ہے جو اس شان کا اکیلا مالک ہے، اس کائنات میں، انسانوں میں۔ اللہ رب العزت نے علماء کو اپنی توحید کے گواہ کے طور پر پیش کی۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے؟ یہ استفہام کا انداز ہے، اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات استفہام برائے انکار ہوتا ہے، یعنی نہیں ہو سکتے۔ جیسے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ؟ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ استفہام انکاری، اللہ ہی سب سے زیادہ جانتے۔ یہ بھی استفہام انکاری کا اسلوب ہے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علماء کا مرتبہ اور شان اور ان کا مقام، اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے نصوص اہل علم کی برتری، ان کے تفوق اور ان کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث، اور علماء جو علماء ربانیین، علماء راسخین، جن کے سینے کتاب و سنت کے علوم کے حاملین ہیں، جن میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں، اور یہ بہت سے علوم و فنون کا ان کے دلوں میں کوئی اختلاط نہیں۔ ان علماء کو انبیاء کی وراثت سونپی گئی، اس ورثے کو سمیٹنے والے، اور سمیٹ کر انبیاء کے مشن پر، انبیاء کے منہج کے مطابق کام کرنے والے۔ یہ نہیں کہ وراثت تو سمیٹ لی، اب جناب کام کا طریقہ کچھ بھی بنا لو، کچھ بھی اپنا لو، کہ وراثت تو آ گئی، اس کو پیش کیسے کریں؟ جیسے ہماری مرضی، فلاں کی نقالی کر لو، فلاں کی نقالی کر لو، فلاں کی تقلید کر لو۔ اس طرح یہ دین الہامی ہے، اس دین کے نشر اور بیان کا طریقہ بھی الہامی ہے، وہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے ہی ماخوذ، اور بطور خاص میں جو کہ اہل حدیث سے مخاطب ہے۔ تو ہمارے سامنے انبیاء کا مشن اور ان کا منہج، کسی کی نقالی کی کوشش نہ کرو، اور خاص طور پر ایسوں کی جن پر بے شمار بدعتوں کا لیبل لگاؤ۔ مجھے قول یاد آ گیا مولانا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کا، مولانا عائشہ صاحب نے سنایا تھا مجھے کہ آج اہل الحدیث کی مثال ان لوگ اس شہزادی کی سی ہے جس کا دامن ہیرو جواہرات سے لدا پدا ہو، ہیرو سے جواہرات سے مرصع، اور اس کو کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہے، سب کھوٹ ہے، صرف کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور، یہ دین خالص، یہ حق ہے۔
اس تمیز پر فخر کرو. کسی کی نقالی کرو گے تمہارا مقام گھٹے گا. اگر پانی میں دودھ ملاؤ گے شاید پانی کی قیمت بڑھ جائے لیکن دودھ کی قیمت گرے گی. سونے میں کھوڑ شامل ہوگا شاید کھوڑ کچھ اونچا ہو جائے مگر سونے کی قیمت گر جائے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ وراثت ان دو حیثیتوں سے، ایک یہ کہ اس ورثے کو حاصل کرنے والے، سمیٹنے والے اور طلب کرنے والے اپنے اعمار، اپنے نفائس، انفاس صرف کر دیتے ہیں اس وراثت کو سمیٹنے. اور دوسرا وراثت کی جو نوعیت ہے اس ورثے کو سمیٹ کر پھر آگے اس کی ادا، اس کا نشر، وہ بھی اسی وراثت سے ماخوذ. وہ کوئی جعلی یا بناوٹی نہیں، زمانے کی رو میں بہہ کر یہ بھی کر لو اور وہ بھی کر لو، ہرگز نہیں. جیسے کچھ لوگوں کا یہ فکر بن چکا اسمبلیوں تک رسائی کہ جناب پہنچ کر یہ کرسی حاصل کر کے ہم میں قوت آ جائے گی اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. حالانکہ سارا نظام باطل پر قائم. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الخیر لا یاتی بالشر، خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے آ ہی نہیں سکتی. ہمارا انتخابی ڈھانچہ شر ہی شر، اور آپ سمجھے کہ اس پر سوار ہو کر خیر لا سکیں، یہ خیال استو جنون استو محال، خیال استو محال استو جنون، یہ ممکن نہیں. یہ ایک شان، بڑی انفرادی شان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث، اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں، عہدوں کی طلب نہیں، مناصب کے پیچھے دوڑنا نہیں، بلکہ یہ علم خالص، اللہ تعالیٰ کی وحی، قرآن و حدیث، یہ انبیاء کا ترکہ. اور جس شخص نے اسی کو سمیٹ لیا، اسی کو سمیٹنے پر اکتفا کیا، باقی دائیں بائیں نہیں جھانکا، اور یہ بھی اس علم کا مزاج ہے، اس نے خیر کا، سعادت کا، سیادت کا اور فلاح کا، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، محبت کا، قرب کا ایک وسیع سرمایہ سمیٹ لی. اخذ بحظ وافر، کسی کی اس تک رسائی ممکن نہیں. لیکن شرط یہ کہ اس مقام کو سنبھال کے رکھو. بڑی ایک غیرت کے ساتھ، دینی غیرت، دینی حمیت. اصل نصرت آسمان سے اترتی. ہم یہ سوچیں اگر کہ کامیابی ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہماری بھول ہے. کامیابی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کی توفیق اگر ہو، اصحاب الاخدود میں ایک بچہ پوری قوم کے ایمان کا سبب بن گیا. نہ کوئی وسائل تھے، نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی گورنمنٹ کی مشینری تھی، نہ آپ کے یہ ظاہری جو اسباب ہیں، کچھ نہیں تھا. ایک بچہ تن تنہا، اللہ کی توفیق تھی، پوری قوم کے اسلام کا سبب بن گیا. اس کی توفیق اگر شامل ہے، اس کی توفیق اگر نہیں ہے تو بڑی طاقتوں اور وسائل کے باوجود کچھ بھی نہیں. تو اب تک جو ہم نے کچھ نصوص پیش کیے وہ اس علم کی فضیلت کے تعلق سے، اس علم کی عظمت کے تعلق سے. علم سے کیا مراد؟ علم سے مراد اللہ کے بندو شرعی علم، وہ علم جو پڑھنے والے کو اپنے رب سے ملا دے، وہ علم جو انسان کو خشیت سے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے مالا مال کر دے، اللہ کے بندوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت سے بھر دے،
تعلق باللہ قائم کر دے، وہ علم مراد۔ کوئی اس سے میڈیکل، سائنس، زراعت، ایگریکلچر یا دیگر جو بھی علوم ہے وہ مراد نہیں۔ دنیا کے علوم باعث شرف وہ فنون ہیں، ان کو علم تو کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ فنون ہیں۔ دنیا کی ایک بہتری کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو مادی اعتبار سے سنوارنے کے لیے وہ فنون ہیں۔ دنیاوی علوم کوئی شرف کا مقام نہیں۔ اگر شرف کا مقام ہوتے تو اللہ کے پیارے پیغمبر بھی دنیاوی علوم سے مالا مال ہوتے۔ آپ مدینہ آئے، صحابہ کو دیکھا وہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے ہیں، پیوند کاری کر رہے ہیں۔ اب یہ علم زراعت کا مسئلہ آپ نے منع فرما دی، یہ مشقت کیوں کر رہے ہو، اسی طرح رہنے دو۔ صحابہ نے چھوڑ دی، پیوند کاری چھوڑ دی۔ جب فصل آئی تو فصل کیا تھی؟ تباہ و برباد ہو گئی، بہت کم پھل پیدا ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم اعلم بشؤون دنیاکم، اپنے دنیا کے امور تم مجھ سے بہتر جانتے۔ اگر یہ شرف کا باعث ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر آپ سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، جو علوم شرف کا باعث ہے اور ایک عظیم مرتبت کا باعث ہے وہ خالق کائنات کی وحی کا ہے۔ اس علم سے تعلق جوڑ دو، تم تو عالما اور متعلما اور مستمع، ولا تكن الرابع فتهلك، یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم یا علم کو سننے والا۔ حصول علم ہر ایک کی ضرورت، اور خاص طور پہ آج فتنوں کے اس دور، فتنوں کی الغار براہ راست دلوں پر ہو رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تعرض الفتن بالقلوب كعرض الحصير عودا عودا، یہ فتنے جو ہیں دلوں پر جلغار کرتے ہیں چٹائی کے تنکوں کی مانند۔ چٹائی بنتی ہے ہزاروں تنکوں سے مل کر، ایک تنکا پھر دوسرا پھر تیسرا، باہم ان کو جوڑتے ہیں، پھر دھاگے کو کھینچتے ہیں، چٹائی عمل میں آتی ہے۔ اس طرح دلوں پر چٹائی کے تنکوں کی مانند فتنے جو ہے وہ جلغار کریں، اور انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، دو ہی انجام، اچھا یا برا۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا اور وہ فتنہ دل میں جاگزین ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس دل پر ایک سیاہ نشان لگا دے، اور چونکہ فتنے ٹوٹتے رہیں گے، آتے رہیں گے، تو یہ نشان بڑھتے رہیں گے۔ اور جس دل نے فتنے کو قبول نہ کیا، اللہ اس دل کو اور مجلہ کر دے گا، اور روشن سفید نشان لگا کر اس کی چمک اور اس کی نور اور بڑھا دے گا۔ فرمایا کہ سارے دل دو ہی طرح کے ہوں گے، سارے دل، حتی تصیر علی قلبین، دو طرح کے دل ہوں، دو طرح کے دل، ایک سیاہ دل جس کو مرباد کہا گیا، اس کا ایک معنی شدت کی سیاہی۔ جو دل فتنوں کو قبول کرتا ہے اس کی نبی علیہ السلام نے ایک مثال بھی دی، کل کوز مجخیہ، کہ وہ دل جو ہے وہ الٹے پیالے کی مانند ہوتا ہے جس کو الٹا کر کے رکھا جائے۔ الٹا کیوں کیا جائے؟ جب گلاس کو یا کسی پیالے کو الٹا کریں گے اس میں جو کچھ موجود ہے وہ گر جائے گا۔ جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا
اس کے اندر جو رمق تھی، کوئی عمل کی، کوئی جذبہ تھا، الٹا کرنے سے گر جائے گا۔ اب الٹے گلاس میں آپ کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں؟ گلاس الٹا ہو کہ اس کو پانی سے بھر دو، ممکن نہیں۔ جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا، اب اس میں کوئی ہدایت، نیکی داخل نہیں ہوگی۔ بڑی خطرناک یہ جلغار، بڑی خطرناک۔ اب اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، تو ان سے بچاؤ کیسے ممکن؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے ہر عالم اس کو پہچان لیتے، یعنی فتنے کی معرفت علم کے زور سے، علم کی برکت سے، کیونکہ جہال پر شبہات منکشف نہیں ہوتے۔ حضرت علی کا قول بھی، الفتنہ اذا اقبلت شبات واذا ادبرت اسفرت۔ فتنہ آتا ہے تو شبہات پیدا کرتے ہیں، اور شبہات گرفتار ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جہال، جن کے سامنے شیطان بعض امور کو حق کی ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ ملمہ سازی کے رو میں آ جاتے ہیں اور فتنے کو پہچان نہیں پاتے۔ لیکن فتنے کو کون پہچانے گا؟ جس کے اندر ایک قوی، ٹھوس اور عمیق علم ہے۔ اب بچاؤ کے لیے علم چاہیے، یا تو علم حاصل کرو، اور اگر علم حاصل کرنے کا موقع نہیں رہا تو اپنی اولاد کو ان مدارس کے سپرد کرو۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ یقین سے یہ بات نوٹ کر لو کہ آپ کی اولاد کے لیے آپ کا سب سے عظیم تحفہ ان مدارس کی تعلیم۔ یا تو علم حاصل کرو، یہ موقع نہیں رہا تو اپنی اولاد کو ان مدارس کے سپرد کرو۔ یا پھر تیسری صورت، علماء کی صحبت اور رفاقت، کیونکہ فتنوں کو علماء پہچانتے ہیں۔ آپ کا ساتھ اگر ہوگا، رفاقت اگر ہوگی تو آپ بھی ساتھ ہی پہچانیں گے۔ ان کے علم کی برکت سے، ان کے علم کے نور سے اس کی معرفت آپ تک بھی پہنچے گی۔ الغرض ہر دور میں، اور خاص طور پہ اس پرفتن دور میں، علم کی اہمیت سب سے بڑھ کر۔ علم کون سا؟ دین علم۔ باقی علوم فنون ہے، صنعت ہے، مگر جو یہ خیر و برکت ہے، جو یہ اجر ہے، ثواب ہے، جس کی اساس، جو فلاح دارین کی اساس ہے، وہ دین علم، جو ان مدارس کے رہین ملت، ان کا قیام بڑی اہمیت کا حامل۔ علماء کا وجود دنیا کے لیے رحمت۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے، جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں پر علماء ہو، علماء کے بغیر تم کچھ نہیں۔ ڈاکٹروں کے بغیر گزارا ہو سکتا، ڈاکٹر جو ہیں وہ جسمانی معالج ہیں، علماء روحانی معالج۔ جسم کا علاج تو تجربات سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہماری نانیاں، دادیاں گھر میں 20 امراض کے علاج جانتے ہیں، تجربات سے بھی ہو سکتا، مشوروں سے ہو سکتا، لیکن روحانی علاج
ایک ہی بنیاد پر موقوف ہے اور وہ وحی الہی ہے، جو علماء کے پاس علم ہے۔ یہ تجربات سے نہیں ہوتا، مشوروں سے نہیں ہوتا، اس کی اساس جو ہے وہ خالق کائنات کی وحی۔ چلے اگر جسمانی علاج میسر نہیں آتا، نتیجہ موت ہے، تو جسم کی موت ہے نا، جس نے بالآخر مرنا ہے۔ بھائی اگر روح مر جائے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث کہ لا تحلق الراس ولکن تحلق الدین، ایسے ایسے فتنے یرغار کریں گے جو سر کو نہیں مونڈیں گے بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، یمسی مؤمنا یصبح کافرا، ایسے ایسے فتنے، انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے صبح کو کافر۔ یہ موت قابل قبول ہے؟ اس لیے ہر بستی کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک جسمانی معالج، جسمانی طبیب سے بڑھ کر ایک روحانی طبیب کی ضرورت، ایک ڈاکٹر سے بڑھ کر ایک عالم کی ضرورت، تاکہ فتنوں کی تشخیص کر سکے، لوگوں کو آگاہ کر سکے، بچا سکے، ڈرا سکے، علم نافع سے ان کی اصلاح کر سکے، ان کے لیے ان کی ہدایت کا راستہ واضح کر سکے۔ اور یہ سب کچھ ان مدارس کے رہین منت ہے، ان علماء کی۔ باقی جو یونیورسٹیاں، کالج، سرکاری اسکول یا ہم بھی بعض پرائیویٹ اسکول بنا کر بیٹھتے ہیں، ان میں کچھ زندگی کے رنگ ڈھنگ پائے جاتے ہیں، کچھ طور طریقے، مگر وہ علمی رسوخ نہیں ہے جو ان مدارس میں۔ سرکاری یونیورسٹیوں کے اسلامی علوم میں کئی پی ایچ ڈی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ مدارس نہ ہو، صحیح بخاری، صحیح مسلم کون پڑھے گا اور پڑھائے گا؟ یہاں ایم اے کی سطح کا نصاب جو ہے وہ 100-200 حدیث ہیں، یہ کوئی علم ہے؟ 100-200 حدیث، یہ ان طلباء کا اعجاز اور ان کا اعزاز ہے جو ان مدارس میں قیام پذیر رہ کر لگ بھگ 25 سے 30 ہزار حدیثیں پڑھتے ہیں۔ سیاستہ، مشکات، بلوغ مرام سے آغاز ہوتا ہے، موطا امام مالک، کتنی عظیم کتب ان کو پڑھائی جاتی۔ ان کتب کو پڑھنے والا اسی کو در حقیقت انبیاء کا وارث کہا گیا، اور یہی چیز دنیا کی اصلاح اور خیر و برکت کا باعث۔ کسی محدث کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحلة اصحاب الحدیث، اللہ تعالی اس امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، فتنوں کو ٹالتا ہے کہ اہل الحدیث، یہ حدیث کے جو طلبہ ہیں ان کے سفروں کی برکت سے، گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے قدم اٹھتے ہیں دینی درسگاہوں کی طرف، مدارس کی طرف، اللہ تعالیٰ ان قدموں کی برکت سے امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، امت کے فتنوں کو ٹالتا ہے۔ یہ مدارس اگر نہ ہوں، یہ طلبہ اگر نہ ہوں، یہ اساتذہ اگر نہ ہوں، تو یہ امت اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اور خطرناک فتنوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ شرف کی بنیادیں ہیں، یہ شرف کی بنیادیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نبی امی کہا ہے، جس کا معنی وہ دنیاوی علوم سے بالکل بے بہرا تھے، کوئی ان کا استاد نہیں تھا۔ ان کے دور میں بڑی بڑی طاقتیں موجود تھیں، سلطنت روما، سلطنت فارس، ان کے اندر فنون تھے، صنعتیں تھیں، حرفتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بالکل الگ تھلگ، نبی امی، نہ ان کا کوئی استاد تھا اور نہ ان صنعتوں حرفتوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا
وہ بھی امی قوم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ تعالیٰ نے امیین میں ان پڑھ قوم میں رسول بھیجا. اور یہ ان پڑھ ہونا اس کو تعریف کے زمرے میں شمار کیا گیا، تنقیص کے نہیں. عام طور پہ ان پڑھ یہ ایک مذمت ہے، فلاں ان پڑھ ہے، کوڑا ہے علم سے. یہاں تعریف مقصود ہے. نبی بھی امی ہے اور یہ امت بھی امی ہے، ان پڑھ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان امت امیہ لا نکتب لا نحسب. ہم ایک امی قوم ہے، ان پڑھ قوم ہے. یہ مذمت نہیں، تعریف ہے. ہم لکھنا نہیں جانتے، حساب کتاب نہیں جانتے، علم ریاضی اس سے ہم آگاہ نہیں. یہ تعریف ہے، تنقیص نہیں ہے. حالانکہ عام حالات میں ان پڑھ ہونا ایک عیب ہے، یہاں عیب نہیں. نبی بھی امی اور یہ امت بھی امی. اس امت کے سینوں میں کوئی علم نہیں، کوئی صنعت نہیں، کوئی انگریزی نہیں، کوئی عبرانی نہیں، بالکل ان علوم سے بے بہر، تاکہ ان سینوں میں براہ راست خالق کائنات کی وحی داخل ہو، یہ نور داخل ہو، یہ بنیاد قائم ہو. آج مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. حکومت اور اس کے وزراء کہتے رہے اور کہہ رہے کہ ان مدارس کے نصاب کو تبدیل کیا جائے. ان میں انگریزی داخل کرو، کمپیوٹر شامل کرو، حساب و کتاب شامل کرو، فلاں مضمون شامل کرو. چاہیے تو یہ تھا کہ ان مدارس کا نور اپنی یونیورسٹیوں میں داخل کرو. لیکن یہاں الٹی باتیں ہو رہی. یہ مدارس کے خلاف سازش ہے. ہمارے اس علم کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ ایک سازش. ان مدارس کا جو مزاج ہے اور طبیعت ہے وہ اسی چیز پر قائم ہے جس پر صدیوں سے آ رہی. یہی مزاج، خالص دین ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو. نبی امی اور یہ امت بھی امی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور اس نبی کی بعثت کچھ اور لوگوں کی طرف بھی ہے جو بعد میں آئیں گے، ابھی آئے نہیں، آئیں گے ضرور. یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ علماء کا خیال تو ہے یہ پوری امت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیین عرب ہیں اور آخرین عجم. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث اس کا معنی متعین کرتی. ایک سائل نے پوچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آیت کریمہ اتری، ایک سائل نے پوچھا من ہؤلاء یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرین کون لوگ ہیں؟ کہ نبی بھیجا گیا ہے امیین کی طرف اور کچھ اور لوگوں کی طرف بھی. یہ آخرین محل جر میں ہے، اس کا عطف امیین پر. کچھ اور لوگوں کی طرف بھی جو آئیں گے، ابھی آئے نہیں. لما یلحقوا بہم، ان سے ملیں گے، ابھی ملے نہیں. کس سے ملیں گے؟ نبی سے اور اس امت امیہ سے، امیین سے. ان سے ملیں گے. ابھی ملے نہیں لیکن آئیں گے اور ملیں گے ان سے. سائل نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ خاموش رہے. سائل نے پھر سوال کی یہ کون لوگ ہیں؟ پھر بھی خاموش رہے. کیونکہ ما ینطق عن الہویٰ، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی. تیسری بار پھر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اب تک اللہ کا علم آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا یہ کون لوگ. سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور فرمایا کہ لو کان الایمان بثریا لنالہ رجال من قوم ھذا، اگر علم، دین اور ایمان ثریا ستارے پر ہو، ثریا ستارے پر، ثریا ستارے پر ہو، تو اس شخص کی قوم کے کچھ لوگ وہاں بھی جائیں گے اور اس علم کو لے کر آئیں گے۔ آخرین کا مطلب ایک صحابی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، اور آپ کا یہ جواب کس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ آخرین جو ہیں یہ ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یقیناً جو علماء فارس نے دین کی خدمت کی اور اطراف و اکناف میں پہنچ کر یہ علم اور یہ احادیث حاصل کی، وہ ایک عظیم تاریخ ہے، ایک عظیم اثاثہ ہے ہمارا۔ آپ یوں سمجھے کہ سیاستہ کے سارے مؤلفین اصلاً فارسی تھے، عربی نہیں تھے، اصلاً فارسی تھے۔ فرمایا کہ دین اور علم اگر ثریا ستارے پر ہوگا تو اس کی قوم کے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچیں گے اور اس دین کو حاصل کریں گے، اور یہ آخرین ہیں جو ابھی تک آئے نہیں لیکن آئیں گے۔ لما یلحقوا بہم، لم اور لما کی نفی میں فرق ہے۔ لم یاتی زید، زید نہیں آیا، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن لما یاتی زید، زید ابھی تک نہیں آیا، مانا آئے گا ضرور، ابھی تک نہیں پہنچا۔ لما یلحقوا بہم، ابھی تک ان کو ملے نہیں لیکن ملیں گے ضرور۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں لم یجیئوا بعد وانہم یجیئون، ابھی تک آئے نہیں، ما جاؤوا بعد ولکنہم یجیئون، ابھی تک آئے نہیں لیکن آئیں گے ضرور۔ اور وہ آئے۔ آج انشاءاللہ صحیح بخاری کا اختتام ہے اور طلبہ اپنی سند آپ کو سنائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کس طرح یہ آنے والے مل رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 200 امام بخاری رحمہ اللہ قرن ثالث کے محدثین میں سے، دو 200 سال سے زائد عرصہ آپ کے اور صحابہ کے دور میں، اور کس طرح ملے وہ نشانات آپ دیکھیں گے، سنیں گے آج۔ آخری حدیث جو آپ سنیں گے، امام بخاری کے شیخ کون ہیں؟ احمد بن اشکاب، اور بھی 2 علماء سے، 2 مشائخ سے یہ حدیث سنی، زہیر بن حرب اور ابو قتیبہ۔ ان تینوں، یہ تینوں امام بخاری کے شیخ، ان تینوں کا استاد محمد بن فضیل، محمد بن فضیل کا استاد عمارہ بن قعقاع، عمارہ بن قعقاع کا استاد ابو زرع، جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے، اور جریر کا استاد کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے ملنے کا انداز، ملے یا نہیں ملے۔ اور ابو ہریرہ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امت امیہ جس کی طرف رسول بھیجے گئے، اس علم کی شان تبھی برقرار رہے گی جب اس کو اس کی طبیعت کے مطابق آپ حاصل کریں گے، اور وہ طبیعت یہ ہے کہ ان سینوں میں، ان قلوب میں خالص اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم داخل ہو، کتاب و سنت کا نور داخل ہو، قرآن و حدیث داخل ہو. یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی اور ایسے علم کی زیادہ برکات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. تو ان مدارس کے نظام کو، جو طبیعت اور مزاج ہے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے. ہماری عقلیں ہماری بزرگوں کی عقلوں سے زیادہ نہیں، ایک عرصہ دراز سے ان مدارس کا نظام چلا آ رہا ہے جو اسی نور پر قائم، خالص علوم وحی کا تعلیم و تعلم. کوئی احساس کمتری نہ ہو. ان مدارس پر وار کرنے والے اور یلغار کرنے والے بڑے ترس کھائے جانے کے قابل. وہ کہتے ہیں یہ کیا طلبہ ہیں، 8 سال آ کر یہاں گزارتے ہیں، روٹیاں توڑتے ہیں، اور پھر کسی مسجد کو سنبھال لیتے ہیں، امام بن گئے، خطیب بن گئے. یعنی امامت اور خطابت ان کے ہاں ایک چھوٹا مقام. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مسجد نبوی کے امام بھی رہے اور خطیب بھی رہے. میرے خیال میں اس منبر اور محراب کی وراثت، اس کا اگر حق ادا کیا جائے اور لوگوں کی صحیح تربیت کی جائے اس مسلح پر بیٹھ کر، اس منبر پر بیٹھ کر، تو اس سے بڑے شرف کی بات کوئی نہیں. یہ امامت کو ایک تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا کہ 8 سال پڑھا اور پھر مسجد سنبھال لی، اللہ سے ڈرو، یہ ایک استہزاء کا انداز ہے. اور بعض اوقات دین اور دین کے شاعر کا استہزاء جو ہے وہ انسان کو کفر میں دھکیل دیتا. فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کے دین کا داعی ہو، منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کا درس دے. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کس کی بات اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں. یہ بھی استفہام انکاری کا انداز. حقیقت میں وہ لوگ ترس کھائے جانے کے قابل جن کی یہ گھٹیا سوچ کہ فارغ ہوئے اور ایک مسجد سنبھال لی. مسجد کی امامت ان وزارتوں سے 1000 گنا بہتر. ہمارے ہاں ترقی کے تعلق سے سوچ کے دھارے مختلف. ہم کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم ابھی استنجا کا طریقہ پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں. شرم کرو. چاند پر پہنچے یا نہیں پہنچے اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا کسی سے. اصل میں معیار شرف وہ چیز ہے جس میں تقویٰ کا رنگ ہو، تعلق باللہ کا رنگ ہو، وہ شے جو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. صحابہ کرام کی سوچ و فکر کے دھارے کیا تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب دجال کا ذکر کیا، تمیم داری کی حدیث بیان کی، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ دجال 40 دن رہے گا اس زمین پر. اس نے یومن کا سنت، یومن کا شہر، یومن کا جمعہ دن کے الفاظ. ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک دن 1 سال کے برابر کیسے ہوگا. کچھ لوگ عقل پرست، ہماری عقل میں یہ بات آنی چاہیے. نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ پتھر پر لکیر ہے، حق ہے. کیا اس کی سائنسی توجیہ ہے؟ کوئی سوال نہیں.
صحابہ کا سوال یہ تھا کہ کیف نصلی، اگر ہم وہ دور پا لیں اور ایک دن 1 سال کے برابر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم نماز کیسے پڑھیں، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے شرف کی اساس. یہ چاند پر پہنچنا ترقی نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ استنجا اگر معلوم ہو یہ ترقی. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنجي من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. اگر ہلاکت و بربادی ہو تو وہ ترقی ہمیں خواب چاہیے. 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو رہا. ایک کا عذاب اس لیے کہ وہ استنجا صحیح نہیں کرتا تھا. اب بتاؤ چاند پہ پہنچنا منظور ہے یا عذاب قبر سے نجات منظور؟ استنجا صحیح نہیں کرتا، کپڑے ناپاک رہتے، جسم پر چھینٹیں گرتی. یہ سوچ جو ہے ایک بندے کے احساس سے کہتری کا مظہر نہیں. دین کے ساتھ تعلق، دین کا علم، اس علم کا نشر، اس کا حصول سب سے بڑی سعادت ہونی چاہیے. اور چونکہ یہ مدارس کا نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جو دین کے تعلق سے روشن ستارے آسمانوں پر دکھائی دیتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی مخلوط تعلیمات نہیں تھی. سلف کے دور سے شروع کر دو گننا، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، اتباع تابعین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے، گنتے جاؤ. بڑے بڑے روشن ستارے آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے دین کو اطراف و اکناف میں پہنچایا، اور ان کے جو علوم کی اساس تھی وہ خالص وحی الہی تھی. ماضی قریب میں چلے جاؤ، چند مشاہیر کے نام لے لو: شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی، شیخ بدیع الدین، شیخ محب اللہ، شیخ سلطان محمود. اس سے کچھ قبل محدث العصر حافظ گوندلوی رحمہ اللہ، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. ان کی علوم کا نچوڑ کیا تھا؟ کیا ان کو یہ مخلوط تعلیم دی گئی؟ نہیں، صرف دینی، خالص دینی ہے. آج بھی اس آسمان دنیا پر جو ستارے جگمگا رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، ان کی علوم کی اساس کیا ہے؟ سعودی عرب میں چلے جاؤ، شیخ عبد المحسن ایک حرف ABC کا نہیں جانتے. شیخ صالح الفوزان ایک حرف نہیں جانتے، مگر ان کے علم سے دنیا منور ہو رہی. اطراف و اکناف میں ان کا علم پھیلا ہوا ہے. ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، 20 کتب کے مؤلف ہیں، اور دنیا ان کتب سے مستفید ہو رہی. اب کچھ لوگ جنہوں نے مخلوط اس تعلیم کو اپنایا، مشائخ کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کی، ان کے نام بھی لے لو: غلام احمد قادیانی، پرویز. آج بھی ایک ڈاکٹر ہندوستان میں ہے، ٹائی باندھ کر چھوٹن بوٹن درس دیتا ہے، اور بعض مجالات میں اچھا کام کر رہے، لیکن عقیدہ نہیں پڑھا، علماء سے فقہ نہیں پڑھی، اور چن چن کے غلطیاں کرتا ہے. جو دینی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں ان کا کوئی اسکینڈل آپ ثابت کریں. یہ ایک نور سند ایک طالب اپنے شیخ سے پڑھتا ہے، وہ شیخ اپنے مشائخ کا علم اس طالب تک منتقل کرتا ہے، پھر وہ طالب فارغ التحصیل ہو کر اپنے مشائخ کی نگرانی میں تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے. یا حفاظت ہی حفاظت. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس کا بقا انتہائی ضروری ہے، اور جو حکومت کے جو اہلکار ہیں ان مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کا سلیبس تبدیل کرو، انگریزی ٹھونسو. انگریزی پڑھو ضرور، لیکن یہ کیا احساس کم تری کہ
کہ پوری قوم انگریزی پڑھے؟ ایٹم بم کا موجد ایک ہی ہے نا، کہ پوری قوم کو آپ ایٹم بم کی تعلیم دیں گے؟ ایک ہے، اس نے بنا دیا، پاکستان ایٹمی ملک بن گیا، اب پوری قوم کو پڑھاؤ گے؟ چائنا میں کتنے لوگوں کو انگریزی آتی اور ان کی ترقی کیا کم ہے؟ کیا ان کی رفتار؟ کیوں ہم اسے احساس کمتری میں مبتلا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا چہرہ سیدھا دین کی طرف ہو۔ وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو۔ اور حنیفیت ہمارے دین کا لازمی جز ہے۔ بَعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ اسْتَمَعَ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا۔ حنیفیت کا معنی دین اسلام کو لے کر یک طرف ہو جاؤ، دائیں بائیں نہ جھانکو، نہ جھانکو، دین اسلام کو لے کر یک طرف ہو جاؤ۔ یہ حنیفیت، یہ ہماری کامیابی اور ترقی کا راز ہے۔ فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں ہر چیز سکھا دے گا، تم پیچھے نہیں رہو گے۔ ہم نے فلاں چیز نہ سیکھی تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تم اللہ کا تقوی پیدا کرو، خوف پیدا کرو، اللہ کے پیارے حبیب کی اتباع کی اساس پر اللہ تمہیں ہر چیز سکھا دے گا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث نبی علیہ السلام کی، ابو سعید خدری اس کے راوی رضی اللہ عنہ، جب کسی طالب حدیث کو دیکھتے تو فرماتے کہ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، کشادگی ہے جگہ میں بھی دلوں میں بھی تمہارے لیے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی وصیت ہو۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان رجالا یاتونکم یتفقهون فی الدین، ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض، تمہارے پاس لوگ آئیں گے دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے کونے کونے سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یتفقهون فی الدین، دین میں تفقہ کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت سیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، اطراف و اکناف سے آئیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ پوری خیر خواہی کرنی، ان کا اکرام کرنا، ان کو کھلانا اور پلانا ہے، کیونکہ اس دینی تعلیم کا مزاج یہی ہے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ مدارس میں روٹیاں توڑتے ہیں، لیکن یہ خالق کائنات کی حکمت ہے۔ آج ایک ڈاکٹر لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، ایک عالم کو بھی اسی طرح لاکھوں روپے خرچ کر کے عالم بننا پڑتا، تو کتنے عالم ہوتے کہ دنیا والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء کو تم سب کا مہمان بنایا، ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، ان کا یہ طریق اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک پیسہ نہ خرچ ہو، ان کو دو کچھ ان کے استحکام کے لیے۔ اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ایک وکیل بنتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، ایک انجینئر بنتا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے، لیکن ایک عالم بنتا ہے اس کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ یہ خالق کائنات کی حکمت ہے، یہ تقسیم ہے میرے پروردگار کی۔ ڈاکٹر اگر خرچ کرتا ہے تو پھر فارغ ہو کر اپنا ایک ایک پیسہ وصول بھی تو کرتا ہے نا، پورے پرافٹ کے ساتھ، لامتناہی پرافٹ کے ساتھ۔ پہلے یہاں فیس رکھو، پھر مریض کو داخل کریں گے۔ کئی مریضوں کو ہم نے سڑکوں پر تڑپتے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر قبول نہیں کر رہے، پہلے فیس لاؤ، پہلے 50,000 روپے جمع کرو۔ ایک عالم دین کو آپ صبح فون کریں، رات فون کریں، نیند سے بیدار کریں، سوال پوچھیں، کوئی فیس نہیں، کوئی طلب نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ما نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کچھ نہیں چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک وکیل سے 10 منٹ آپ لے لو، لاکھوں روپے فیس طلب کرے گا۔ یہ نظام، اسی طرح اس نظام کی طبیعت یہی ہے۔ تو فاستوصوا بہم،
ان کے ساتھ اچھے جو ہے وہ رویے سے پیش آنا، خیر خواہی سے پیش آنا. اطراف و اکناف سے لوگ آئیں اور لوگ آتے رہے، آج بھی آ رہے. اللہ رب العزت استحکام عطا فرمائے سعودی عرب کی حکومت کو اور آل سعود کو، جنہوں نے ایسی جامعات جو ہے وہ قائم کر دی جن کا نفع، جن کے ثمار، جن کے پھل پوری دنیا میں پہنچ رہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری مکہ مکرمہ، جامعۃ الامام ریاض، جامعۃ القصیم قصیم شہر میں اطراف و اکناف سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ ان کو قبول کرتے ہیں، ان کو علم پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ہی خرچے سے مبعوث کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ علم پھیل رہا ہے اور پہنچ رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہی اس امت کی بہتری کی بنیادیں ہیں کہ اس علم کو خالص رکھا جائے اور یہ مدارس اسی انداز سے کام کرتے رہے جس انداز سے ہمارے سلف صالحین کام کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ یہ دارالحدیث رحمانیہ میری مادر علمی، میں یہاں سے فارغ التحصیل ہوا ہوں. ہماری محبتیں اس کے ساتھ ہیں اور خیر خواہی اور توقعات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس ادارے کی ایک تاریخ ہے، ہمیشہ قیمتی سے قیمتی اساتذہ کا تعین اور پھر بے تحاشا مال خرچ کرنا تاکہ یہاں سے بڑے بڑے قابل جوہر جو ہیں وہ پیدا ہو. وہ تاریخ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے. یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ سے دعا ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے اور یہ ادارہ شاد و آباد رہے. اساتذہ، طلبہ، اللہ ان کی حفاظت کرے. جو معاونین ہیں، مصاحبین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے اور یہاں سے علم کی شمع روشن ہوتی رہیں اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں تاکہ یہ حق اور توحید اور پیارے پیغمبر کی سنت کی اقامت کا سلسلہ جاری اور قائم رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.